دیکھیں ذرا تصور کریں کہ ایک انسان ہے، وہ اپنی پوری زندگی ایک بہت بڑی اربوں روپے مالیت کی سلطنت کھڑی کرنے میں لگا دیتا ہے۔ مطلب وہ دن رات ایک کرتا ہے، خون پسینہ بہاتا ہے، اور پھر جب زندگی کے بالکل آخری لمحات میں وہ اپنا بینک اکاؤنٹ چیک کرتا ہے تو وہاں موجود رقم صفر ہوتی ہے۔ یہ تو بہت ہی خوفناک احساس ہوگا۔ بالکل خوفناک ہے، اور وہ حیران رہ جاتا ہے کیونکہ اسے کسی نے لوٹا نہیں ہوتا، بلکہ اس عظیم الشان خزانے میں ایک ایسا باریک اور پوشیدہ سوراخ ہوتا ہے جسے وہ ساری زندگی نظر انداز کرتا رہا، اور اس کا سارا سرمایہ قطرہ قطرہ کر کے بہہ گیا۔ یعنی اسے پتہ ہی نہیں چلا اور سب کچھ ختم؟ جی ہاں، بالکل۔ اور آج ہم جس موضوع کا گہرا مطالعہ کر رہے ہیں، خاص طور پر علامہ ابن القیم کی مشہور کتاب الفوائد کی روشنی میں، وہ اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ یہ محض کوئی مالیاتی ڈراؤنا خواب نہیں ہے، صحیح۔ بلکہ یہ ان لوگوں کی بالکل حقیقی اور روحانی صورتحال ہے جو کسی بھی نیک عمل کے پیچھے چھپی ہوئی جو نفسیات ہے اور اس کی میکانیات کو نہیں سمجھتے۔ تو ٹھیک ہے، آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ اعمال انسان کا اصل سرمایہ یعنی راس المال کیوں ہے، اور وہ کون سے پوشیدہ سوراخ ہیں جو سرمایہ کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہاں، یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ذرائع بہت واضح طور پر یہ بتاتے ہیں کہ عمل کی قبولیت کوئی آٹومیٹک وینڈنگ مشین نہیں ہے۔ وینڈنگ مشین؟ مطلب ایک طرف سے سکہ ڈالا اور چیز باہر؟ بالکل، میرا مطلب ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بس ایک طرف سے کوئی نیکی ڈالی اور فوراً دوسری طرف سے ثواب کا ڈبہ باہر آ گیا۔ یہ ایک انتہائی حساس، باریک اور گہرا نفسیاتی اور روحانی عمل ہے۔ اچھا، تو مطلب یہ اتنا سیدھا حساب نہیں ہے؟ نہیں، بالکل سیدھا نہیں ہے۔ اس کے لیے کچھ کڑی شرائط کا پورا ہونا لازمی ہے، اور اگر وہ شرائط پوری نہیں ہوتی تو وہ عمل خواہ بظاہر کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، کائنات کے خالق کے ہاں کوئی وزن نہیں رکھتا۔ اور ذرائع میں یہ شرائط تعداد میں 15 بتائی گئی ہیں۔ 15 شرائط بھئی، یہ تصور ہی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ مطلب ہم عموماً ظاہری کام کو دیکھتے ہیں نا، جیسے کسی نے سڑک سے پتھر ہٹا دیا یا کسی غریب کو کھانا کھلا دیا تو ہم اسے فوراً ایک نیک عمل مان لیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ ظاہر پر جاتے ہیں۔ لیکن ذرائع کے مطابق کسی بھی عمل کے قبول ہونے کی پہلی شرط ایمان بتائی گئی ہے۔ اس کو اگر ہم جدید دور کی ایک مثال سے سمجھیں تو ایمان دراصل کسی بھی کمپیوٹر یا اسمارٹ فون کے آپریٹنگ سسٹم کی طرح ہے۔ اوہو، یہ بڑی زبردست مثال ہے، ذرا اس کو مزید کھولیں۔ دیکھیں، آپ اپنے فون میں دنیا کی بہترین اور مہنگی ترین ایپس انسٹال کر لیں، لیکن اگر اس فون میں آپریٹنگ سسٹم ہی موجود نہیں ہے تو وہ ایپس کبھی نہیں چلیں گی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیک اعمال وہ ایپس ہیں اور ایمان وہ آپریٹنگ سسٹم ہے جو انہیں چلنے کے قابل بناتا ہے۔ بالکل، میں یہ کہوں گی کہ یہ مثال 100% درست ہے۔ آپریٹنگ سسٹم کے بغیر ہر عمل بے جان ہے۔ اور دیکھیں، جب یہ بنیاد موجود ہو تو پھر دوسری شرط سامنے آتی ہے، اور وہ ہے اخلاص۔ اخلاص یعنی نیت کا خالص ہونا۔ جی، اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ارادہ اور نیت صرف اور صرف ایک ذات یعنی کائنات کے خالق پر مرکوز ہو۔ اور اخلاص پر بات کرنا اس لیے بھی انتہائی ضروری ہے کیونکہ یہ انسانی نفسیات کا سب سے پیچیدہ پہلو ہے۔ ہاں، نیت کو ماپنا تو واقعی بہت مشکل کام ہے۔ بالکل، اور ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اگر کسی عمل میں ذرہ برابر بھی ریاکاری یعنی دکھاوا شامل ہو گیا تو وہ عمل دیمک لگی لکڑی کی طرح اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ وہ ایک شاندار نیکی کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں ریاکاری اس عمل کی روح کو کھا چکی ہوتی ہے۔ اچھا، رکیں ذرا، میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا، یا کم از کم ایک سوال اٹھانا چاہوں گا۔ جی جی، بالکل بتائیں۔ دیکھیں، یہ بات سننے میں تو بہت مثالی لگتی ہے، لیکن عملی دنیا میں کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ فرض کریں کہ ایک شخص معاشرے کا ایک معزز فرد ہے اور وہ ایک ہسپتال بناتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ اس ہسپتال پر اپنا نام لکھواتا ہے اور ایک بڑی تقریب منعقد کرتا ہے تاکہ معاشرے کے دوسرے امیر لوگ بھی اس سے متاثر ہو کر عطیات دیں۔ تو کیا ذرائع اسے بھی ریاکاری کہیں گے؟ میرا مطلب ہے، ترغیب دینے اور دکھاوا کرنے کے درمیان کوئی لکیر تو ہونی چاہیے نا؟ دیکھیں، اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو آپ کا یہ سوال انسانی نیت کے بالکل مرکز پر وار کرتا ہے۔ ذرائع بہت واضح کرتے ہیں کہ دکھاوے اور ترغیب کے درمیان لکیر انسان کے اپنے دل کی گہرائیوں میں ہوتی ہے، جسے صرف خالق جانتا ہے۔ یعنی مسئلہ ظاہری عمل کا نہیں ہے؟ بالکل، مسئلہ ظاہری عمل کا نہیں ہے، مسئلہ مرکزی نگاہ کا ہے۔
اگر ہسپتال بنانے والے کی بنیادی اور سب سے طاقتور خواہش یہ ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں اور ترغیب کا عذر محض اس کی اپنی انا کی تسکین کا ایک پردہ ہے، تو ذرائع کے مطابق یہ کائنات کے خالق کے ساتھ کی گئی نیکی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ ایک طرح کا بزنس؟ جی، یہ دنیا کے ساتھ کیا گیا ایک کاروباری لین دین ہے۔ اس شخص نے دنیا سے عزت، شہرت اور اقبال کی سرخیاں مانگی اور اسے وہ مل گئی۔ حساب برابر ہو گیا۔ اب وہ خالق سے کس چیز کا اجر مانگ رہا ہے؟ اخلاص دراصل اس شعوری تضاد کو ختم کرنے کا نام ہے، جہاں انسان ظاہر کچھ اور کر رہا ہو اور اس کے اندر کی طلب کچھ اور ہو۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، یعنی خالق کے ساتھ تجارت میں کھوٹ نہیں چل سکتا۔ اچھا، فرض کر لیتے ہیں کہ ایک شخص کا ایمان بھی ہے اور اس کی نیت بھی 100% خالص ہے، وہ واقعی کوئی دنیاوی شہرت نہیں چاہتا، تو کیا اب وہ کسی بھی طریقے سے خالق کی عبادت کر سکتا ہے؟ نہیں بھائی، ایسا تھوڑی ہوتا ہے، طریقہ تو اہم ہے۔ ہاں، میں اسے ایک روزمرہ کی مثال سے سمجھاتا ہوں۔ فرض کریں کیک بنانے کے لیے دنیا کے بہترین اور خالص ترین اجزاء ہمارے پاس موجود ہیں۔ خالص ترین مکھن ہے، بہترین آٹا ہے، لیکن اگر کیک بنانے کی ترکیب یعنی ریسیپی ہی غلط ہے اور اسے اوون کی بجائے فریج میں رکھ دیا جائے تو کیا وہ کیک بنے گا؟ بالکل نہیں، وہ تو کچھ اور ہی بن جائے گا۔ تو یہی بات ہے کہ خالص نیت کے باوجود کیا عمل کا درست ہونا ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے، اور یہی تیسری شرط ہے جسے ذرائع اتباع سنت کہتے ہیں۔ یعنی نیت خالص ہونے کے بعد اس عمل کو انجام دینے کا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو سکھایا گیا ہے۔ ہمارے ذرائع میں امام مالک کا ایک بہت ہی بصیرت افروز قول نقل کیا گیا ہے۔ جی، وہ قول کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ سنت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہوا اس نے نجات پائی اور جو پیچھے رہا غرق ہو گیا۔ اور دیکھیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ واقعی یہ بہت گہری بات ہے۔ کشتی سے مراد ایک محفوظ طریقہ ہے۔ جی، انسانی ذہن کی یہ ایک فطری کمزوری ہے کہ وہ روحانیت میں بھی اپنی طرف سے ایجادات کرنا چاہتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ اگر میں اس مقررہ طریقے میں اپنی طرف سے کچھ جذبات یا نئے طریقے شامل کر دوں تو شاید عمل زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ انسان سوچتا ہے کہ تھوڑی سی اپنی تخلیقی صلاحیت بھی ڈال دوں۔ بالکل، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ روح کی غذا کا تعین انسان خود نہیں کر سکتا۔ جب وہ اپنی مرضی کے طریقوں کے سمندر میں تیرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ غرق ہو جاتا ہے۔ نجات صرف اسی مقررہ کشتی میں ہے۔ تو مطلب ایمان، اخلاص اور سنت، یہ تینوں مل کر عمل کا ڈھانچہ بناتے ہیں، لیکن ڈھانچہ تو بے جان بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں چوتھی شرط احسان سامنے آتی ہے۔ احسان کا عام فہم مطلب تو مہربانی ہے، مگر ان ذرائع کی روشنی میں یہ کیا ہے؟ یہاں احسان ایک انتہائی گہری نفسیاتی کیفیت کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس طرح عبادت کرے یا نیکی کرے گویا وہ اپنے خالق کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم یہ پختہ یقین رکھے کہ خالق اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ عمل میں خوبصورتی یعنی حسن پیدا کرنے کا مرحلہ ہے۔ تو یہ ایک طرح کی مانیٹرنگ کا احساس ہے۔ بالکل، ذرا سوچئے، جب کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ ایک کیمرہ اسے براہ راست دیکھ رہا ہے تو اس کے کام کرنے کے انداز میں کس قدر احتیاط اور نفاست آ جاتی ہے۔ ارے ہاں، لوگ کیمرے کے سامنے تو بالکل الرٹ ہو جاتے ہیں۔ تو احسان وہ کیفیت ہے جہاں انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ براہ راست کائنات کی سب سے بڑی طاقت کی نگاہ میں ہے۔ اس سے عمل کی وہ جو مشینی ادائیگی ہوتی ہے نا، وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس میں محبت اور خشوع شامل ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت یقیناً ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں ابھرتا ہے کہ جب ہم نیت اور طریقے کو درست کر لیتے ہیں تو پھر انسان تھکتا کیوں ہے؟ زندگی میں بعض اوقات انسان کو سچ بولنے یا نیکی کرنے پر دنیاوی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ کوئی اپنا کاروبار داؤ پر لگا دیتا ہے، کسی کو مالی نقصان ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تو بہت عام سی بات ہے۔ نیکی کا راستہ آسان تو نہیں ہوتا۔ تو وہ کون سی چیز ہے جو اس کٹھن راستے پر ٹوٹنے سے بچاتی ہے؟ مطلب وہ کون سا ایندھن ہے؟ یہیں پر علامہ ابن القیم کی حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے 5ویں شرط احتساب کو کیوں رکھا ہے۔ احتساب دراصل وہ نفسیاتی ایندھن ہے جو انسان کو تھکنے نہیں دیتا۔ احتساب یعنی صلے کی امید۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی نیکی کرے وہ صرف اس امید پر کرے کہ اس کا اجر اسے خالق دے گا،
اور اگر نیکی کی راہ میں نقصان یا مصیبت آ جائے تو اس پر بھی اجر کی امید رکھے اور صبر کرے۔ دیکھیں، انسان کا دماغ فوری صلے کا عادی ہوتا ہے۔ ہاں، ہمیں تو بس ہر چیز فوراً چاہیے ہوتی ہے۔ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا دور ہے بھائی۔ بالکل، احتساب اس دماغ کو بتاتا ہے کہ اصل صلہ اس عارضی دنیا میں نہیں ہے۔ ذرائع میں ایک حیران کن پہلو یہ بتایا گیا ہے کہ مصیبت آنے پر اجر کی امید نہ رکھنا اور مایوس ہو جانا بذات خود ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ اچھا، یعنی مایوسی خود ایک مصیبت ہے؟ جی ہاں، کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کا یقین کمزور پڑ گیا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے 15 میں سے 5 شرائط کا ذکر کیا، لیکن اگر ہم واقعی ایک گہرا مطالعہ کر رہے ہیں تو ان باقی شرائط کو صرف ایک سرسری جملے میں نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا نا؟ چھٹی شرط صدق یعنی سچائی بتائی گئی ہے۔ کیا یہ وہی سچائی ہے جو ہم روزمرہ گفتگو میں بولتے ہیں، یا یہ کچھ اور ہے؟ بلکہ ارادے اور ارتقاء ذات کی سچائی ہے۔ یہ ایک اندرونی کیفیت ہے جہاں انسان کے ظاہر اور باطن میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اس کے بعد 7ویں شرط عمل کرتے وقت دل میں عاجزی کا ہونا ہے، اور 8ویں شرط اپنے عمل کو ناقص سمجھنا ہے۔ ناقص سمجھنا؟ یعنی انسان نیکی کرنے کے بعد تکبر میں مبتلا نہ ہو کہ میں نے تو بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے۔ جی بالکل، اسے یہ خوف رہے کہ کہیں اس کا عمل رد نہ ہو جائے۔ کیا یہ عجیب نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے ایک شخص نیکی کر رہا ہے، پیسے خرچ کر رہا ہے، ٹائم دے رہا ہے، پھر بھی وہ خوفزدہ رہے کہ شاید یہ قبول نہ ہو۔ کیا یہ سوچ انسان کو مایوسی کی طرف نہیں دھکیلتی؟ میں سمجھ رہی ہوں آپ کا اشارہ کس طرف ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی طالب علم دن رات پڑھائی کرے اور پھر بھی یہ سوچے کہ بھائی شاید میں فیل ہو جاؤں گا۔ یہ ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ بظاہر یہ مایوس کن لگتا ہے، مگر نفسیاتی سطح پر یہ تکبر کے خلاف سب سے بڑی ڈھال ہے۔ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کا عمل تو ناقص ہے مگر خالق کی رحمت وسیع ہے، تو اس کے اندر سے خود پسندی اور مسیحا بننے کا خبط ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ یہ نہیں سمجھتا کہ وہ دوسروں کو بچا رہا ہے یا وہ کوئی بہت برتر انسان ہے۔ بالکل، وہ دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا، اور اسی لیے 9ویں شرط اس میں شامل ہوتی ہے، یعنی شکر۔ وہ شکر ادا کرتا ہے کہ خالق نے اسے اس نیکی کی توفیق دی۔ 10ویں اور 11ویں شرط اس کے دل میں محبت اور ہیبت کا جمع ہونا ہے، اور 12ویں شرط یہ ہے کہ وہ اس عمل سے جڑے گناہوں یا برے ارادوں کو ترک کر دے۔ جب ہم ان تمام اندرونی کیفیات یعنی محبت، ہیبت، شکر اور عاجزی کی بات کرتے ہیں تو یہ سوچنا قدرتی سی بات ہے کہ کیا کوئی عام انسان جو روزی روٹی کماتا ہے اور دنیاوی معاملات میں الجھا ہوا ہے وہ ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ یاد رکھ سکتا ہے؟ مطلب کیا یہ 15 شرائط کی کوئی چیک لسٹ ہے جسے روزانہ صبح اٹھ کر دیکھنا پڑتا ہے؟ نہیں، ذرائع کا مقصد قطعی طور پر انسان پر بوجھ ڈالنا نہیں ہے۔ اسے ہم ایک روزمرہ کی مثال یعنی گاڑی چلانے کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہاں، بتائیں ذرا یہ ڈرائیونگ والی مثال۔ دیکھیں، جب کوئی نیا شخص ڈرائیونگ سیکھتا ہے تو اسے شعوری طور پر کلچ، بریک، گیئر اور شیشوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ وہ بہت گھبرایا ہوا ہوتا ہے۔ بالکل، وہ سٹیئرنگ کو بھی زور سے پکڑے بیٹھا ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن جب وہ مسلسل مشق کرتا ہے تو یہ سب اس کی لاشعوری عادت یعنی مسل میموری بن جاتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ بیٹھے شخص سے باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے اور گاڑی بھی بالکل صحیح چل رہی ہوتی ہے۔ ارے ہاں، یہ تو بہت فٹ مثال ہے۔ اسی طرح علم یقین اور تقوی کی مسلسل مشق سے یہ تمام شرائط انسان کے روحانی نظام کا حصہ بن جاتی ہیں۔ پھر اس کی عام سی عادت جیسے اپنے خاندان کے لیے رزق کمانا یا دوستوں کے ساتھ مسکرا کر پیش آنا، یہ سب بھی ان شرائط کے سائے میں ایک عظیم عبادت بن جاتی ہے۔ چلے یہاں تک تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اس روحانی سرمائے کو کمانا کیسے ہے۔ عمل کا طریقہ، اس کے اندر کی نفسیات، سب واضح ہو گیا۔ لیکن ذرائع ہمیں ایک انتہائی خطرناک موڑ پر لے کر آتے ہیں۔ وہ موڑ اعمال کی حفاظت کا ہے نا؟ جی، وہ یہ ہے کہ اس کمائے ہوئے سرمائے کی حفاظت کیسے کی جائے۔ ابو بکر واسطی کا ایک بہت ہی طاقتور قول ذرائع میں موجود ہے کہ اعمال کی حفاظت شیشے کی طرح ہے جو بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے اور جڑتا نہیں۔ بہت خوبصورت قول ہے۔ شیشہ ایک بار ٹوٹے تو بس ختم۔ اگر میں اس کی ایک عملی مثال دوں تو سوچئے کہ ایک شخص سارا مہینہ انتہائی محنت سے کمائی کرتا ہے،
وہ تنخواہ لے کر ایک ایسے بٹوے میں رکھ لیتا ہے جس میں ایک بڑا سا سوراخ ہے۔ وہ خوشی خوشی گھر پہنچتا ہے، لیکن راستے میں اس کا سارا سرمایہ اس سوراخ سے گر کر ضائع ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ بٹوے والی مثال بہت ہی شاندار اور حقیقت کے قریب ترین ہے۔ وہ سرمایہ دار دراصل اس شخص کی طرح ہے جس نے ان 12 شرائط کے ساتھ بے شمار اعمال کیے، مگر وہ 13ویں اور 14ویں شرط یعنی لوگوں کے حقوق، جسے ہم حقوق العباد کہتے ہیں، اور نیکی کا احسان جتلانے سے بچنے پر دھیان نہیں دے پایا۔ یعنی وہ سراغ بند نہیں کر پایا۔ بالکل۔ ہمارے ذرائع میں اس کی سب سے بھیانک تصویر وہ مشہور حدیث ہے جسے مفلس یا کنگال کی حدیث کہا جاتا ہے۔ جب پوچھا گیا کہ مفلس کون ہے تو بتایا گیا کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جس کے پاس نمازوں، روزوں اور نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے۔ اس کا بظاہر روحانی بینک اکاؤنٹ بھرا ہوا ہوگا۔ تو پھر مسئلہ کہاں پیدا ہوگا؟ میرا مطلب ہے اس نے تو وہ سارا آپریٹنگ سسٹم اور ایپس بالکل صحیح استعمال کی تھی نا، پھر وہ مفلس کیسے ہوا؟ مسئلہ ان سوراخوں کا ہے جن کا آپ نے ذکر کیا۔ اس شخص نے دنیا میں کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو ناحق گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی یا کسی کا خون بہایا ہوگا۔ یعنی حقوق العباد کی پامالی۔ جی، اب وہاں انصاف کے کٹہرے میں بدلہ چکانے کے لیے روپے پیسے تو ہوں گے نہیں، تو جن لوگوں کے اس نے حقوق غصب کیے ہوں گے وہ آگے آئیں گے اور اس کی وہ نیکیاں جو اس نے اتنی محنت اور اخلاص کے ساتھ کمائی تھیں ان حقداروں میں بانٹ دی جائیں گی۔ ارے باپ رے، مطلب نیکیاں ٹرانسفر ہو جائیں گی؟ بالکل، کچھ نیکیاں ایک کو کچھ دوسرے کو، یہاں تک کہ اگر حقدار باقی رہ گئے اور اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان لوگوں کے گناہ اٹھا کر اس شخص کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور اسے انہی گناہوں کے بوجھ تلے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ مطلب آج کے دور میں جہاں ہم سوشل میڈیا پر ایک لمحے میں کسی کی بھی کردار کشی کر دیتے ہیں، کوئی جھوٹی خبر پھیلا دیتے ہیں یا غصے میں آ کر کسی کو ذلیل کر دیتے ہیں، تو دراصل ہم اپنے ان سالوں کی محنت سے کمائے ہوئے نیک اعمال کو ان لوگوں کے کھاتے میں ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں جنہیں ہم شاید پسند بھی نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے۔ ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنا بٹوا خالی کر رہے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ ایک غصے سے بھرا ہوا ٹویٹ یا ایک جھوٹی پوسٹ سالوں کی سجدہ ریزیوں کو لمحوں میں خاک میں ملا سکتی ہے۔ اسی لیے 15ویں اور آخری شرط خاتمہ بالخیر یعنی انجام کا اچھا ہونا ہے۔ انجام ہی سب کچھ طے کرتا ہے۔ یعنی اینڈنگ اچھی ہونی چاہیے۔ جی، اگر انسان اپنی زندگی کے آخری سانس تک اپنی نیکیوں کو تکبر، ریاکاری اور دوسروں کے حقوق پامال کرنے سے بچا لے اور اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو، تبھی وہ سرمایہ اس کے کام آئے گا۔ یہ ایک مسلسل اور چوکنا رہنے والا سفر ہے، کوئی ایک دن کی دوڑ نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس سارے تفصیلی جائزے کو سمیٹیں تو یہ بات بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جاتی ہے کہ اعمال کی حقیقت محض تعداد کا نام نہیں ہے، یہ معیار کا نام ہے۔ کوالٹی اوور کوانٹٹی۔ بالکل، ایک چھوٹی سی نیکی جو مکمل اخلاص، سچے طریقے، دلی عاجزی اور دوسروں کے حقوق کی پاسداری کے ساتھ کی جائے، وہ ان ہزاروں اور لاکھوں کھوکھلے اعمال سے کہیں زیادہ بھاری اور قیمتی ہے جن میں دکھاوا ہو یا جن کے ساتھ دوسروں کی حق تلفی جڑی ہو۔ یہ گفتگو اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اعمال کی حفاظت ایک مسلسل شعوری سفر ہے جس میں آنکھیں کھلی رکھنا لازمی ہے۔ میں یہاں سننے والوں کے لیے ایک بات چھوڑ کر جانا چاہوں گی۔ اگر کسی بھی انسان کے اچھے اعمال کو پرکھنے کا سب سے بڑا پیمانہ اس کے دل کی وہ گہرائیاں اور پوشیدہ نیتیں ہیں جنہیں کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا، تو آج کے اس شور و غل والے دور میں جہاں ہر شخص اپنی نیکیاں، اپنے عطیات اور اپنی اچھائیوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ایک اندھی دوڑ میں شامل ہے، تو یہ سوال بہت اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ کیا سوال؟ کہ ہماری روزمرہ کی اچھائی کا کتنا حصہ واقعی شعوری، خالص اور دکھاوے سے پاک عمل ہے اور کتنا حصہ محض عادت، اپنی انا کی تسکین یا ورچوئل دنیا سے داد وصول کرنے کا ذریعہ بن چکا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر باشعور انسان کو خود سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ یہ گہرا مطالعہ اور یہ تجزیہ واقعی اس سوچ کے نئے دروا کرتا ہے۔ اس طرح کے علم اور حقیقت کی جستجو بذات خود ایک خوبصورت اور ضروری سفر ہے جس پر غور و فکر ہمیشہ جاری رہنا چاہیے۔ سننے والوں کا بہت شکریہ۔